کریمہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ لوگوں، اللہ کی ذات وہ ہے جو تمہارے تمام تر معاملات پر قدرت اور اختیار رکھنے والی ذات ہے۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں بندہ بڑا با اختیار ہوں، میں چاہوں گا تو میں بیمار ہوں گا ورنہ بیمار نہیں ہو سکتا، یہ بات کوئی نہ سوچے۔ میں چاہوں گا تو میں خوشی میں رہوں گا، یہ کوئی نہ بات سوچے۔ یہ آیت مبارکہ اس بات کی طرف اشارہ کر کے میسج دے رہی ہے، لوگوں، اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کے تمام معاملات پر اختیار رکھتا ہے۔ وہ چاہے تو عطا فرمائے، چاہے تو عطائیں روک دے، چاہے تو بندے کو نفع پہنچائے، چاہے تو بندے کو نقصان سے دو چار کر دے، وہ چاہے تو عزت بخشے، وہ چاہے تو ذلت کے گڑھے میں ڈال دے، وہ چاہے تو زندگی دے، چاہے تو موت سے ہمکنار کر دے۔ فرمایا اس کے فیصلے کو رد کر دینا یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ گدھا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدھا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے تمام اختیار پر قادر ہے، قاہر ہے اور اختیار رکھنے والا ہے۔ حضرات محترم، یہ تو بات ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں۔ اب آتے ہیں اپنے آپ پر۔ ہم انسان ہیں، ہم کیا ہیں؟ انسان۔ اور فرمایا کہ انسان جو ہے نا، انسان، فرمایا یہ حقیقت میں اسے کمزور بنایا گیا ہے۔ اور یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ کا قرآن ارشاد فرما رہا ہے، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، فرمایا اور آدمی کو کمزور بنا دیا گیا۔ پارہ نمبر 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 28 میں فرمایا کہ آدمی کو کیا بنایا گیا؟ کمزور بنایا گیا۔ اب ذرا بات دیکھیے کہ آدمی کمزور ہے اور رب اپنے قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، لیکن آدمی کی، انسان کی اگر حالت دیکھی جائے تو انسان جو ہے نا یہ بڑا اترا جاتا ہے، بڑا غرور و تکبر جب سر چڑھتا ہے تو انسان اپنی کمزوریاں بھول جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب غرور و تکبر سر چڑھ جائے تو انسان سمجھتا ہے کہ پوری کی پوری دنیا میرے قبضے اور اختیار میں ہے۔ جب حضرت انسان غرور اور تکبر میں آ جائے تو سوچتا ہے میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ جب غصہ آتا ہے تو انسان پھکارتا ہے، جب غصہ آتا ہے تو انسان جناب اعلیٰ اپنے بازو چڑھاتا ہے، جب تکبر میں آتا ہے سینے پر ہاتھ مار کے کہتا ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا۔ حضرات محترم، جب حضرت انسان بگڑتا ہے، جب حضرت انسان کے پاس مال و دولت اور بینک بیلنس آ جاتا ہے، بڑے عہدے پر فائز ہو جاتا ہے، یہی انسان جس کو اللہ نے فرمایا کہ انسان میں نے تجھے کمزور پیدا کیا، یہی انسان جب بڑے عہدے پر آ جاتا ہے تو کہتا ہے میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے، میرے پاس عہدہ بھی ہے، میرے پاس دولت بھی ہے، میرے پاس نوکر چاکر بھی ہیں، میں بڑا اختیار رکھنے والا ہوں۔ لیکن علماء نے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ حضرت انسان اس بات کو بھول جاتا ہے کہ میں مٹی سے بنا انسان ہوں، میں ایک کمزور انسان ہوں، اور کمزوری اتنی ہے، آپ اس بات کو ایگری کریں گے کہ انسان کمزور اتنا ہے کہ کھانا کھاتے وقت اگر پانی پی لے اور پانی غلطی سے سانس والی نالی کی طرف چلا جائے تو انسان کی جان نکلنے پر آ جاتی ہے۔ اتنا کمزور انسان اتنا کمزور ہے کہ اگر لقمہ گلے میں اٹک جائے
تو پھر سانس جناب اعلیٰ نہ آئے تو مرنے لگ جاتا ہے. اتنا کمزور انسان کہ ایک ذرا سا مچھر، چھوٹا سا مچھر انسان کی نیند کو حرام کر کے رکھ دیتا ہے. مگر افسوس حضرت انسان ہے کہ جب غصے میں آتا ہے، جب تکبر میں آتا ہے، جب پاور میں آتا ہے تو اپنے آپ کو بھول جاتا ہے کہ میں کمزور انسان ہوں. یہ آج میسج اپنے ذہنوں میں بٹھائیں کہ اپنے آپ کو انسان مانے، اور انسان کو میرے رب نے کمزور پیدا کیا ہے. اپنی کمزوری کو سامنے رکھیں. روپیہ پیسہ آ جانا یہ کوئی طاقت نہیں ہے، عہدہ اور جاہ و جلالت آ جانا یہ طاقت نہیں ہے. حقیقت سے ہم کبھی منہ نہیں موڑ سکتے. حقیقت میں انسان کمزور ہے. وہ فرعون کو دیکھو، وہ فرعون بھی تو بندہ ہی تھا نا. اس کے بھی دو ہی ہاتھ تھے، دو ہی کان تھے، دو آنکھیں تھی، زبان تھی، ہمارے جیسا انسان ہی تھا. لیکن جب حضرت انسان بگڑا، اپنی اوقات بھول گیا کہ میں ایک گندے نطفے اور مٹی سے پیدا کیا گیا ہوں، تو جب بگڑا تو اعلان کیا انا ربکم الاعلی. کیا کہنے لگا؟ میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں، میں بڑے سے بڑا رب ہوں. اللہ اکبر. علماء نے فرمایا کیسا غرور، کیسا تکبر تھا بندہ، لیکن اپنی اوقات کو بھول گیا. جب حد سے گزرا، اوقات کو بھول گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا تو پانی کی ایک لہر نے عقل ٹکانے لگا دی اس کی. انسان کمزور اتنا ہے. نمرود کو دیکھ لیجئے، نمرود تھا بندہ ہی، لیکن جب سرکش ہوا فوج تیار کی، لشکر تیار کیا، لشکر کے ہاتھوں میں تیر دیے، نیزے دیے، تلواریں دی، زرہ پہنائی، میدان میں آ گیا اور حضرت ابراہیم کو کہنے لگا اے ابراہیم بلاؤ اپنے رب کو، میرے ساتھ آ کے جنگ کرے. بندہ تھا نمرود، کوئی اور جن نہیں تھا، بندہ تھا. سرکش ہوا تو اللہ کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آ گیا. حضرت ابراہیم نے جب اس کی بات سنی عرض کی الہی تسمع ما یقول ھذا القلب، اے مولا تو اس جانور کی بکواس کو سن رہا ہے، یہ تجھے للکار رہا ہے میدان میں آ کر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل جاؤ ہماری کمزور ترین مخلوق کا انتخاب کرو. یہ تو بڑا جری بن کے آیا ہے نا، بڑی تلواریں لے کر آیا ہے، بڑے نیزے اور گھوڑے اور بڑے جناب بہادر لے کر آیا ہے. یہ اپنی طاقت کا اندازہ لگانا چاہتا ہے، میرے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہے. اس کی اوقات ہی کیا ہے؟ میں خالق ہوں، یہ مخلوق ہے، میں آقا ہوں، یہ بندہ ہے، پیدا میں نے کیا ہے، میرے ساتھ ہی جنگ کرنے کے لیے آ گیا ہے. جاؤ میری کمزور ترین مچھر کا انتخاب کرو، کمزور ترین مخلوق کا انتخاب کرو جو مچھر ہے. ارے مچھر کی اوقات کیا ہے؟ نہ ٹھنڈ برداشت کرتا ہے، نہ گرمی برداشت کرتا ہے. ہوا کا ایک جھونکا آئے مچھر غائب ہو جاتا ہے. فرمایا یہ طاقتور بن کے آیا ہے نا، میری کمزور ترین مخلوق کا لشکر تیار کرو. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اس مچھروں کے لشکر کو تیار کر کے جب بھیجا گیا نا تو فرمایا گیا کہ اتنے مچھر آئے کہ دن کے وقت اندھیرا ہو گیا، دن کے وقت اندھیرا ہو گیا، اور مچھروں نے نمرود کی فوج کی چمڑی ایسے کھائی کہ صرف ڈھانچے اور ہڈیاں رہ گئے. ایک لنگڑے مچھر کو حکم دیا گیا یہ جو ان کا سردار ہے نا یہ بڑا طاقتور بن کے آیا ہے، تو لنگڑا بھی ہے، یہ طاقتور بھی ہے، تو مچھر ہے، یہ انسان ہے، تو کمزور ہے، یہ پاورفل ہے، ذرا اس کو میری قدرت تو دکھا. وہ مچھر جاتا ہے نمرود کے ناک میں چڑھ جاتا ہے، ناک میں جا کر دماغ پر جب قبضہ کرتا ہے، ڈنگ مارتا ہے تو نمرود کی حالت جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب کاٹتا ہے نمرود مرنے لگتا ہے، جب کاٹنا چھوڑتا ہے علماء نے فرمایا اس کو سکون آ جاتا ہے. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، یہ اپنی تمام تر حکمرانی کے باوجود، تاج و تخت ہونے کے باوجود، یہ نمرود جس نے خدا کے ساتھ جنگ کرنے کا اعلان کیا تھا، اللہ نے ایسا ذلیل کیا
کہ ایک مچھر سے تنگ آ گیا. اب اس کے دربار کا قانون یہ بنا کہ جو بھی دربار میں آئے پہلے نمرود کے سر پر لتر مارے, 10 جوتے لگائے. جب جوتا پڑتا تھا سر پر تو نمرود کو سکون ملتا تھا. جب جوتا مارنے والا رک جاتا پھر جناب علیہ اس کو درد ہونا شروع ہو جاتا. وجہ کیا تھی؟ رب کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا تھا بندہ اپنی اوقات کو بھول گیا تھا. علماء نے فرمایا دربار کا قانون بن گیا, جو بندہ ہے 10 لتر لگائے. علماء نے فرمایا کہ پھر اس کا یہ معاملہ چل پڑا, جوتے پڑتے تو آرام آتا, جوتے رکتے تو سر درد سے پھٹنے لگ جاتا. تفسیر نعیمی میں لکھا گیا کہ 800 سال نمرود نے عمر پائی. کتنے 100 سال؟ 800 سال. 400 سال اس نے بڑی عیش و عشرت میں گزارے, بڑے جناب اللہ جلال کے ساتھ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ گزارے, اور 400 سال جوتے اور ڈنڈے کھاتا رہا, جوتے اور ڈنڈے کھاتا رہا. آخر کار اسی ذلت کی موت مر کھپ گیا. احباب ذی وقار, میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں, بات سمجھیے کہ ہم نے یہ باتیں پہلے تو سنی ہوئی ہیں. ہم نے نمرود کا واقعہ بھی سنا ہے, ہم نے فرعون کا واقعہ بھی سنا ہے. بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں, سنے ہم نے سب واقعات ہیں, لیکن ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے. ہم جانتے ہیں نمرود کے ساتھ کیا ہوا, فرعون